صحیح مسلم میں اوپر تلے 2-3 احادیث ہیں، وہ ناسمیوں کے کانٹے میں پھنس جاتی ہیں، گلے کے اندر کانٹا بن کے جب ہم پیش کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام فرمایا میرے اصحاب میں 12 منافق ہیں، ان میں سے 8 کو ان کی کمر پہ دبیلا پھوڑا نکلے گا جس کی جو ہے وہ ہیٹ اپنے سینے پہ محسوس کریں گے، وہ جنت میں کبھی بھی نہیں داخل ہو سکتے یہاں تک کہ سوئی کے ناکے سے اونٹ نہ گزر جائے۔ اور یہ مثال قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے کافروں اور منافقین کے بارے میں کہی کہ جس طرح یہ محال ہے نا فزیکل ورلڈ میں کہ سوئی کے ناکے میں سے اونٹ نہیں گزر سکتا، یہ عرب کا محاورہ تھا، اس طرح کافر اور منافق جنت میں نہیں جا سکتے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ بھئی اللہ نہیں گزار سکتا، مراد یہ کہ تمہارے فزیکل ورلڈ میں جس طرح یہ امپاسبل ہے نا، یہ چیز امپاسبل ہے کہ منافق اور کافر جنت میں چلا جائے۔ تو وہ 12 منافقین جو ہیں ان کے نام صحیح بخاری میں آتا ہے، حذیفہ ابن یمان کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائے تھے۔ حذیفہ ابن یمان کو اس لیے بتائے کہ مسند امام احمد کے اندر حدیث موجود ہے کہ حضرت عمار ابن یاسر اور حذیفہ ابن یمان نے نبی علیہ السلام کی جان بچائی تھی اپنی جان پر کھیل کر منافقین کے اگینسٹ، اور اس کا ذکر سورہ التوبہ کی آیت نمبر 74 کے اندر موجود ہے باقاعدہ۔ یہ نبی علیہ السلام پہ جو قاتلانہ حملہ ہوا تھا نا، اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے۔ یہ کوئی چھوٹی ایکٹیویٹی نہیں ہے، نبی علیہ السلام کی زندگی کی چند بڑی ایکٹیویٹیز جو آپ پہ پرفارم ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یحلفون باللہ ما قالوا، وہ جو کچھ کہتے ہیں نا منافقین، اس پہ پردہ ڈالنے کے لیے اللہ کی جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں۔ وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، جبکہ یہ کئی ایک دفعہ جو ہے وہ کلمات کفر بک چکے ہیں اور اسلام لانے کے بعد کافر ہو گئے ہیں۔ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، اور انہوں نے وہ کچھ کرنے کی کوشش کی جس پہ یہ قدرت نہ پا سکے۔ اس کے کانٹیکسٹ میں حافظ ابن کثیر یہ لے کے آئے ہیں کہ یہ غزوہ تبوک پہ جو حضور علیہ السلام پہ قاتلانہ حملہ ہوا تھا، غزوہ تبوک سے واپسی پہ، جس کی پوری ڈیٹیل مسند امام احمد میں ہے، صحیح مسلم میں بھی کچھ حصہ موجود ہے 12 منافقین والا۔ ان کے نام میں نے آپ کو نہیں بتانے کہ کن کن کی موت دبیلا پھوڑے سے ہوئی، یہ آپ نے انہی سے پوچھنا ہے، اور پوچھیں گے تو ان کے منہ سے جھاگ چھوٹے گی کیونکہ ان کو پتہ ہے کس کس کی موت ہوئی۔ میں نہیں بتاتا، یہ کوئی اسلام کی کوئی بنیاد نہیں ہے، وہ مر کھپ کے اللہ کے پاس پہنچ چکے ہیں، اب اس میں سے کیا نکالنا ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے اوپر یہ ایکٹیویٹی انہوں نے پرفارم کی۔ تو حافظ ابن کثیر نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 74 کے کانٹیکسٹ میں نا پوری وہ ڈیٹیل حدیث مسند امام احمد کی، صحیح مسلم کی کہ 12 منافقین ہیں، تو اس میں مسند احمد کی حدیث میں موجود ہے جب نبی علیہ السلام واپس آ رہے تھے تو وہ آپ کے اصحاب میں ہی وہ گھندے ہوئے تھے لوگ، 30,000 جو لڑنے کے لیے گئے تھے۔ انہوں نے پلان کیا کہ واپسی پہ ایک تنگ گھاٹی تھی اور اس میں سے ایک وقت میں ایک ہی سواری گزر سکتی تھی، تو انہوں نے یعنی یہ ارادہ کیا کہ جب حضور وہاں سے گزر رہے ہوں تو آپ کے اونٹ کو ہم ہانک کرنا آپ کو بلندی سے نیچے گرا دیں گے، نعوذ باللہ من ذالک۔ بس وہ اینڈ ٹائم کے اوپر حضرت حذیفہ ابن یمان اور عمار ابن یاسر وہ ساتھ ساتھ تھے، کیونکہ مولا علی نہیں تھے نا، وہ تو بخاری مسلم میں حدیث ہے نا، تبوک کے موقع پر مولا علی کو بچوں اور عورتوں پہ حضور نے چھوڑا تو وہ رونا شروع ہو گیا کہ کبھی کسی جنگ میں حضور سے الگ نہیں رہا۔ تو حضور نے اتنی بڑی فضیلت فرمائی کہ کیا تو اس پہ راضی نہیں ہے کہ تیری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ تو وہ حضور کی پروٹیکشن کے لیے ہر وقت مولا علی تو سائے کی طرح ساتھ رہتے تھے، تو سر مولا علی نہیں تھا، عمار ابن یاسر تو تھے نا، سر پتہ چلا عمار کون ہے ہم، اور حذیفہ ابن یمان، ان دونوں نے نا ان سے لڑ کے نا حضور علیہ السلام کی سواری کو بچا لیا۔ اور ادھر حذیفہ ابن یمان کو حضور نے فرمایا تھا کہ مجھے پتہ ہے یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے میرے پہ قاتلانہ حملہ کیا ہے، لیکن یہ تیرے میرے درمیان راز رہے گا، میں تجھے ان کے نام بتا دیتا ہوں۔ تو حذیفہ ابن یمان کو نبی علیہ السلام نے ان 12 منافقین کے نام بتا دیے تھے، اور انہی کا وہ ٹولہ تھا جنہوں نے مسجد درار بنا لی تھی، اردو میں ہم زرار کہتے ہیں، عربی میں مسجد درار کا ذکر بھی سورہ توبہ میں موجود ہے۔ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکمن کہا کہ یہاں پہ آپ نے جانا نہیں ہے اور کبھی اس مسجد میں کھڑے بھی نہیں ہونا، الٹا وہ مسجد جو ہے جلوا دی گئی، حالانکہ وہ مسجد تھی لیکن چونکہ منافقین نے سازش کے لیے بنائی تھی۔ یہ تو کنکلوڈ کر بیٹھے تھے کہ نبی علیہ السلام تو اب رومن امپائر سے ٹکرانے گئے ہیں، دنیا کی سپر پاور، تو یہ تو واپس نہیں آئیں گے، تو ہم اپنا مرکز شفٹ کر لیں گے مسجد درار اور یہ بنی بنائی ایک سٹیج ہمیں مل جائے گی۔ لیکن هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، وہی اللہ ہے جس نے الہدا یعنی قرآن اور دین حق کے ساتھ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث کیا تاکہ تمام ادیان پہ اسے غالب کر دے۔ صلاۃ بر محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تو نبی علیہ السلام واپس آ گئے۔ سورہ